بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، میں یاسر لطیف ہوں۔ آج ہمارے اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ملک کی مایہ ناز شخصیت ڈاکٹر عبدالرشید سیال صاحب تشریف فرما ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے ماہر امراض قلب ہیں، محقق ہیں، ریسرچر ہیں اور ایک صاحب دل اور صاحب نظر انسان ہیں۔ میرا ان سے تعارف اور تعلق گزشتہ 12-13 سالوں پر محیط ہے۔ ان کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے، ان کو جاننے، ان کو سمجھنے، ان سے سیکھنے اور ان کی صحبت سے مستفید ہونے کا بہت موقع ملا ہے۔ ان کی مختلف موضوعات پر تحقیقات ہیں، جس میں خاص طور پر ایک دیسی جڑی بوٹی ہے جس کو دھماسا کہتے ہیں، فیگونیا کریٹیکا۔ اس پر ان کی بڑی ایک مفید ریسرچ ہے، ان کی تحقیق ہے مختلف امراض کے حوالے سے، جس میں کینسر ہے، تھیلیسیمیا ہے اور دیگر امراض ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک ریسرچ لباس کے حوالے سے بھی ہے، مصنوعی ریشے کا لباس کس طرح سے ہمارے صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی قرآن پاک کے اوپر بھی بڑی وسیع کاوشیں اور کام موجود ہے، جس میں خاص طور پر قرآن پاک کا منظوم انگریزی ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ تو آئیے ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے سر؟ اللہ کا کرم۔ خیریت ہے؟ اچھا سر، آپ کی تحقیق ہے ایک خاص جڑی بوٹی پہ۔ آج کا پروگرام ہم اسی پہ کرنے والے ہیں کہ یہ جو جڑی بوٹی ہے فیگونیا کریٹیکا، اس کا تھوڑا سا تعارف کروائیں۔ یہ کیا ہے، یہ کہاں پہ ہوتی ہے، اس کے کیا عمومی فوائد ہیں؟ یہ خودرو کانٹے دار جڑی بوٹی ہے جو سنگلاخ پہاڑی اور ریتلے علاقے میں ہوتی ہے۔ خودرو بوٹی ہے۔ یہ میدانی علاقہ جو چکوال سے آپ نیچے میاں والی تک آ جائیں، اور پھر اس کے ساتھ میاں والی کے ساتھ ساتھ یہ بیلٹ ہے MM روڈ کی، اور پھر کوسلمان کا پہاڑی علاقہ جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، وہاں پر یہ جڑی بوٹی پیدا ہوتی ہے۔ میرا اس سے تعارف اس طرح ہوا کہ 1977 میں جب انگلینڈ سے کورس کر کے واپس آیا کارڈیالوجی متعلق، تو میرے ہسپتال میں میرے ایک دوست کی وائف داخل تھی۔ اس کو بریسٹ کینسر تھا، تو اس کے جو کلینکل کنڈیشنز تھی بہت ہی بری تھی۔ سر کے بال جھڑ گئے تھے، رنگ اس کا کالا ہو گیا تھا، منہ میں چھالے پڑے ہوئے تھے، انتہائی ویک اور حالت میں وہ پہچاننا مشکل ہو گیا اس کے لیے مجھے۔ تو کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی پوزیشن جو ہے اس کو، ہر کیموتھراپی کورس کے بعد اس کو بلڈ کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ بھی نیگیٹو تھی، جس کے لیے ہمیں بلڈ کی تلاش کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی تھی، اور وہ بلڈ ملنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا۔ کیموتھراپی اب چل رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی تھی کہ بلڈ کا انتظام کیسے کیا جائے۔ اس دوران ایک حکیم صاحب آئے، انہوں نے کوئی جڑی بوٹی دی میرے دوست کو، اسے کہا کہ یہ استعمال کریں، صبح بھگو کر شام کو، شام کو بھگو کر صبح۔ تو اس سے ہم نے یہ فرق دیکھا کہ پیشنٹ کی بلڈ کی ریکوائرمنٹ ایک دم ختم ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کے سر کے بال واپس آنا شروع ہو گئے۔ ڈسکلیشن آف اسکین جو تھی وہ اس کا چہرے کی رونق واپس آ گئی، اینڈ منہ میں چھالے تھے وہ ختم ہو گئے۔ کیموتھراپی جاری تھی، لیکن the cancer was very advanced. So unfortunately she could not survive. اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ میرے ڈرائیور کی والدہ کو مجھے بتایا گیا کہ اس کو چھاتی میں ایک بڑا پھوڑا نکلا ہوا ہے، تو دیہات میں ایک حکیم سے علاج کرا رہی ہے۔ میں نے کدھر لائیں تو دیکھا تو وہ فنگیٹنگ بریسٹ کینسر تھا۔ وہ دیکھنے کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا کینسر میں نے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ اینڈ شی واز اے بگ لیڈی، اور اس بریسٹ کینسر بھی کم از کم اگر اس کو ایکسرسائز کیا جاتا تھا تو ناٹ لیس دین 5 کلوگرام۔ تو جب ہم نے سرجن کو دکھایا تو اس نے کہا کہ اگر ہم اس کو ایکسرسائز کیا تو شی ول بی ہیونگ اے ٹیبل ڈیتھ، بلیڈنگ اتنی ہوگی کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ چاروں نے چار ہم نے، ڈاکٹر مریم تھیں اس وقت، آنکالوجسٹ تھیں، ریڈیو تھراپسٹ تھی بیسیکلی، ان سے بات کی۔ انہیں کہا کہ ریڈیو ایکٹیو نیڈل ہم نے اگر اس کو استعمال کی تو ہمارے لیے دوسرے کسی مریض کے لیے نیڈلز نہیں بچیں گی۔
تو ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے اس پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرنا. مجھے اس کا علاج شروع کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ علاج شروع کریں، جیسا بھی آپ کرنا ہے، جو بھی آپ سوچتے ہیں شروع کر دیں. میں نے یہ جڑی بوٹی کے ساتھ میتھوٹریکسیٹ اس وقت جو اویلیبل تھی ہمارے پاس سائٹوٹاکسک ڈرگ، وہ شروع کرا دی. اس پیشنٹ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا دوائی میتھوٹریکسیٹ کا، وچ ہائیلی ٹاکسک، اور اس کا جو کینسر ہے ختم ہونا شروع ہو گیا. گروتھ جو ہے نا آہستہ ریگریس کرتی کرتی ان اے کپل آف منتھس دیٹ ڈس اپیئرڈ. اور مریض نے کنٹینیوڈ دس میڈیسن فار کپل آف ایئرس، لیکن یہ گروتھ جو تھی تقریباً کپل آف منتھس میں تقریباً ختم ہو گئی بالکل. اینڈ شی ڈائیڈ ان 2004 بیکاز آف سڈن کارڈیک اریسٹ. تو دس واز اے گڈ لیسن فار می کہ اس کو میں کینسر کے مریضوں میں استعمال کروں. اینڈ ان دا مین ٹائم میں نے جب یہ آبزرویشن کی تو میں آئی کنٹیکٹیڈ دا آنکالوجسٹ ان نشتر ہاسپٹل، بٹ دے ریفیوز ٹو یوز اٹ. سملرلی میں اس وقت شوکت خانہ بھی گیا، لیکن نو باڈی ایور بادر ٹو لک ان ٹو اٹ. شوکت خانہ بعد میں گیا تھا میں، 2013-12 کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے آئی ٹرائی ٹو آسک مینی آنکالوجسٹ کہ خدا کے لیے اس کو استعمال کریں تو میں آپ کو دوائی دینے کو تیار ہوں جتنی بھی آپ کو چاہیے، بٹ نو باڈی کوآپریٹ ود می. تو یہ مریض بالکل ٹھیک ہو گئی. پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کیس ہے وہ میرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہمشیرہ کا ہے. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم 2 جڑواں بھائی ہیں، تم بچھڑ گئے تھے بچپن میں، اب مجھے ملے ہو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ کر اب چلے گئے، اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے. تو کہ ہمشیرہ کا یوٹرس کا پریشر ہوا ہے تو ڈائگنوز ہوا ہے یوٹرائن کینسر. تو اس کو کیمو تھراپی کے لیے پلان کر رہے ہیں. تو آپ تو کہتے ہیں کیمو تھراپی کے یہ سائیڈ ایفیکٹس جو ختم کر دیتی ہے، تو چلیں ذرا بہن کو ذرا اس کے لیے تیار کرتے ہیں. میں بھی کراچی پہنچ گیا، ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے، تو بہن سے بات کی. شیخ صاحب وہ بالکل ٹھیک ہے، میں استعمال کروں گی. اور وہ کیمو تھراپی سے پہلے 1 مہینے کے لیے پیشنٹ کو مینٹلی اس چیز کا تیار کرنے کی کیمو تھراپی کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بڑے ایگونائزنگ ہیں، بڑے تکلیف دہ ہیں. ان کو تیار کرتے ہیں کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، آپ مینٹلی اس کے لیے تیار ہو جائیں. تو 1 مہینہ پہلے تیار کرتے ہیں. تو ہم نے اس مہینے کو 1 مہینے کو ایک اپنے لیے ایک فیور سمجھی اور کیسی میں شروع کرا دیا. کیمو تھراپی کا پہلا کورس ہوا بالکل ٹھیک، دوسرا کورس ہوا بالکل ٹھیک. دوسرے کورس کے بعد وہ مسئلے پر بیٹھی ہوئی مجھے فون کرتی ہیں، ڈاکٹر صاحب میں تو مسئلے پر بیٹھی ہوئی آپ کو دعا کا دے رہی ہوں کہ دوسرے سائٹوٹاکسک کورس ہوا ہے، مجھے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا، آئی ایم فیلنگ ایبسلیٹلی نارمل. تو جب ان کے آنکالوجسٹ نے دیکھا کہ اس کو سائٹوٹاکسک ڈرگ کا کوئی برا اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے ڈوز بڑھا دی. تیسرا کورس جو ہے لگا ان کو ڈبل ڈوز لگی. اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ سے نہیں پوچھا، لیکن اس کورس کے بعد مجھے تھوڑا سا بخار محسوس ہوا ہے ڈبل ڈوز کے بعد. تو میں نے بھی اس کی دوائی ڈبل کا ڈوز کر دی خود بخود. تو ایونچولی یہ اپریل کی بات ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا دوائی. ان اکتوبر 2013 شی واز ڈکلیئرڈ ایبسلیوٹلی فری آف کینسر. ان کا پیٹ اسکین بھی ہوا تھا. اچھا، ہاں پیٹ اسکین بھی کرایا تھا لاہور سے. تو اس وقت کراچی میں پیٹ اسکین نہیں تھا، لاہور سے پیٹ اسکین کرایا تو انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی فری آف کینسر. تو یہ تھا. پھر اس کے بعد ابھی ایک انٹرسٹنگ کیس ریسنٹلی ہوا، میری 5-6 سال پہلے کی بات ہے. میرے عزیز دوست میرے ساتھ کام کرتے تھے، ڈاکٹر حامد محمود ترین، ارلی 80s میں میرے ساتھ کام کرتے ہسپتال میں. آج کل وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. ان کی بیٹی کو ہاجکن لیمفوما ہوا. اس نے مجھ سے بات کی اور آلموسٹ وہ بچی کو شادی ہوئی 2 سال ہوئے تھے میرے خیال میں، اور اس کا بیٹا ایک پیدا ہوا. اس کے بیٹے کے بعد اس کو ہاجکن لیمفوما ہو گیا. تو حامد بہت پریشان تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے. میں نے اسے کہا کہ یہ شروع کر دو. ہی ٹاک ٹو ہز آنکالوجسٹ. انہوں نے کہا کہ خبردار جو استعمال کیا. ہی ریفیوزڈ کہ میں استعمال نہیں کرنے دوں گا. میں نے حامد سے کہا حامد میں نے ہاجکن نان ہاجکن لیمفوما کے مریض خدا تعالیٰ کے ذات کا کرم ہے کہ 100% ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں ود
all those patients who respond to chemotherapy, they respond fairly well with chemotherapy اس کے ساتھ فوگونیا کریٹیکا, اینڈ وہ 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس نے پھر ڈاکٹر کو بتایا بغیر شروع کر دی. ماشاء اللہ بچی بالکل ٹھیک ہیں آج, اور اس دوران شی گاٹ پریگننٹ. پریگننسی کے دوران وہ دوائی استعمال کرتی رہی اور آج تک کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ احمد صاحب کا کہ بیٹی ماشاء اللہ آپ کو دعائیں دیتی ہے, اور دوسرا بچہ جو ہوا ہے کہتے ہیں بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے, جو جس کے دوران وہ دوائی استعمال کرتی رہی ہے ڈیورنگ پریگننسی, وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے. تو اس کی سیفٹی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک فیٹل ٹاکسیسٹی نہیں ہے, پریگننسی میں کوئی بھی برا ایفیکٹ نہیں ہے. باقی وہ کہتا ہے کہ وہ مینٹلی بہت انٹیلیجنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو آور فرسٹ بیبی. نہیں, جس دوران یہ گھماسا اس کی ماں لیتی رہی ہے, وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ پہلے سے زیادہ ذہین اور زیادہ ایکٹیو ہے پہلے والے سے. ایک اور پیشنٹ تھی میری یہاں پر, عنایت اللہ خان گنڈاپور تھے, سردار عنایت اللہ خان او جی ڈی سی کے ریجنل ڈائریکٹر تھے. ان کی وائف کو بریسٹ کینسر ہوا, تو آئی سجیسٹڈ دیم اباؤٹ 15 ایئر بیک, مطلب اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, اٹس مور دین 20 ایئرس. تو اس کو اس دوران ہیپاٹائٹس سی بھی ہو گیا. تو آئی سجیسٹڈ ہر ٹو یوز دس. تو وہ میرے خیال میں آج تک استعمال کر رہی ہے. وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب جب کبھی کوئی موقع ملے تو میرا بتا دیں, نام دے لیں. تو میں ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, مجھے کوئی بھی برا اثر نہیں ہے. آئی ایم ایبسولوٹلی فری, نارمل پرسن بہیو کرتی ہوں. تو یہ تو کینسر سے متعلق میری آبزرویشن ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کینسر اتنا پھیلا ہوا ہے دنیا میں, اور ہر بندہ از ویری مچ اسکیئرڈ آف کیمو تھراپی, کیونکہ اس سے جو برے اثرات ہیں اس سے آدمی از ریئلی ورچولی پیرالائزڈ. ایک لیڈیز کے لیے آپ امیجن کریں کہ سر کے بال ختم اڑ جائیں, اور بھویں اڑ جائیں, پلکیں اڑ جائیں, اور رنگ کا جسم کا باڈی کا کلر جو ہے, جسم کا کلر, فیس کا کلر جو ہے ڈسکلریشن ہو جائے, منہ میں چھالے پڑ جائیں, بھوک نہ لگے, کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں. اور بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے, بلڈ ڈسکلیزیا بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. اور میں نے یہی دیکھا کہ اس بچی کو نہ تو کوئی بلڈ کی ضرورت پڑی اور نہ ہی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوا. ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کینسر کی تو بہت ساری اقسام ہیں, تو یہ جو فیگونیا کریٹیکا ہے یہ کن اقسام میں آپ کے نزدیک جو آپ کا مشاہدہ ہوا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں اس کو ایز اے سائٹوٹاکسک ڈرگ نہیں کہہ رہا, لیکن اس پر کام ہوا ہے. بریسٹ کینسر میں ایک ڈاکٹر نے کام کیا, برٹشر نے, اس نے کام کیا ہے, وہ میرا خیال ڈکٹل کارسینوما, نان انویسو ڈکٹل کارسینوما میں اٹ از 100% کیور فار دیٹ, دے کلیم اٹ. اس نے اس کا موڈ آف ایکشن نہیں بتایا, اس کے پیپر ہی پبلش ہوئے ہیں اس میں. لیکن میں اس کو کبھی بھی ایز سائٹوٹاکسک ڈرگ وہ نہیں پرسکرائب کرتا. آئی پرسکرائب اٹ کہ if it is given with the cytotoxic drugs, it takes care, without compromising, it takes care all the side effects of the chemotherapy without compromising the cytotoxic efficacy of the chemotherapy. It takes care of all the side effects of chemotherapy without compromising the beneficial effect of the chemotherapy. یعنی کہ برے اثرات اس کے اچھے اثرات بڑھ جاتے ہیں. رادر کیموتھراپی کے جو اثرات ہیں اس میں potentiates that effect, وہ انہانس ہو جاتے ہیں, اور اس کے جو برے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں. سب بڑی کہ وہ ہوگا تو ولی نیلی کسی کو چھوڑ آ گئے تو آئی کینٹ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا میں.